اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور قائم ٹی وی کے توسط سے ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم، آداب، تسلیمات۔ 28 رجب کو سفر امام حسین علیہ السلام شروع ہوا اور ہم 28 رجب سے مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم غم ایام منانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مکے پہنچ کے وہاں طویل قیام کیا اور حج کی خواہش ظاہر کی۔ آپ حج پہ تھے اور حج کو آپ نے عمرے میں تبدیل کیا۔ اس کی وجہ ہم ابھی ہمارے درمیان قابل احترام علامہ صادق عباس عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہید صبر و شجاعت و وفا۔ جب یہ بات پہنچتی ہے تو ناظرین کا ذہن فوراً پہنچتا ہے جناب حضرت عباس علمدار تک، اور جب مولا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، وجہ یہی تھی کہ یزیدی سپاہی خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر اپنے احرام میں تلواریں چھپائے گھوم رہے تھے اور موقع کے انتظار میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں شہید کر دیں، خانہ کعبہ کی بھی حرمت پامال کریں۔ آپ نے یہ محسوس کر کے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے سفر کی تیاری شروع کی۔ تاریخ نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا، یا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے، یا مولا علی علیہ السلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا اور اپنے بازو پہ حضرت علی علیہ السلام کو کھڑا کیا، مہر نبوت مولا علیہ السلام کے پیروں کے نیچے تھی اور آپ نے بتوں کو توڑا، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی جو بت استاد تھے جو لگائے گئے تھے، نصب کے گئے تھے، ان کو توڑا اور وہاں سے خطبہ مولا علی علیہ السلام نے دیا۔ تاریخ یہ دیکھ رہی ہے کہ خطبات مولا علی علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ اس گھرانے میں چلتا رہا، اور تاریخ نے لاکھ کوشش کی کہ ان خطبات کو چھپا سکیں، پوشیدہ کر سکیں، تبدیلی لا سکیں ان کو، لیکن مورخ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونے دیتا۔ گو کہ بنو امیہ بنو عباس کے 600 سالہ دور اور اس سے قبل بھی، بنو امیہ سے قبل بھی تمام تک کوششیں رہیں کہ آل محمد کے فضائل کا جتنا بھی ذکر ہے یا ان کے جس عمل سے ان کی فضیلت عیا ہوتی ہے اس کو دبا دیا جائے، چھپا دیا جائے، ختم کیا جائے۔ لیکن پروردگار کا اپنا نظام ہے، میرے مالک کا۔ وہ خطبات شروع ہوئے اور یہ خطبات کا سلسلہ ہمارے 11ویں امام وہاں تک پہنچا، اور ہمارے قائم آل محمد اس وقت دنیا میں ظاہر نہیں ہے، آخری خطبہ ان کا ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے ایک سوچنے کے راستے ہیں کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے اس میں واپسی کا ارادہ کیا کہ ہم عمرے میں تبدیل کر کے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بچائیں، وہاں
दुनिया जो वहाँ उम्र के लिए हज के लिए हाजी वहाँ आए थे, उन्होंने एक अचानक एक वाक़या देखा कि हजरत अब्बास रमदार अलैहिस्सलाम, जो कि खुद भी एक कदावर शख्सियत थे, बुलंद कामत थे, वो खाना काबा की छत पे खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया। कुछ मसाइल की वजह से हम लोग उन खुतबात पे तफसीली गुफ्तगू ना कर सके, लेकिन साल गुज़श्ता से मैंने सिलसिला शुरू किया है कि जनाब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के खुतबे के तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से देखा जाए। जब हम खुतबे को देखते हैं और अपने बेहतर मोहतरम शख्सियात उलमाए कराम दानिश्वरों से गुफ्तगू करते हैं, तो जहन में एक नए दर खुलना शुरू हो जाते हैं, नित नए जो असरार और रमूज है वो सामने आते हैं। तो आज 8 ज़िलहज है और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम खाना काबा की छत पे खुतबा दे रहे हैं। आए नाजरीन, हम अल्लामा सादिक अब्बास आबदी साहब से, क्योंकि मेरा इनके साथ 40 साल पुराना मरासिम है। जब अल्लामा साहब ने मजालिस की इब्तिदा की थी 1980 में, 79-80 में, वो बिल्कुल हम लोग एक मोहल्लेदार थे, पड़ोसी थे, हर वक्त का आना जाना था। इनका घराना हमारा घराना था, हमारा घराना इनका घराना था। लेकिन मैं अपने आप मुझे इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि मेरी कोताही, मेरी गलती कि मैं राब्ते से मुनक़ता हो गया, क्यों अज़दारी कर रहा था, मातमदारी कर रहा था, लेकिन वो जो उलमा और जो मुक़्तदर शख्सियात के साथ मेरी नशिस्त होती थी, वो ज़ाहिर है उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया था, मेरे कुछ और मसरूफियात आ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा ने करम किया और मैं दोबारा आज से जो 40 साल 30 साल पहले मोहम्मद अब्बास था, नैयर अब्बास था, वो आज फिर गुज़श्ता कई वर्षों से कनाडा में मौला ने मुझे तौफीक दी कि मैं यहाँ जनाब सैयदा की खिदमत करूँ। तो आइए हम अल्लामा सादिक अब्बास आबदी से, ओके, हम इसको मजलिस का रंग दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमें खुतबे को समझना है। तो आइए हम अल्लामा सादिक अब्बास आबदी साहब से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के खुतबे को सुने और उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर सुने। जहाँ जहाँ मुझ जैसे कम इल्म को महसूस होगा कोई सवाल करने का, मैं अल्लामा साहब से सवाल भी करूँगा। तो आइए हम चलते हैं अल्लामा साहब तक और अल्लामा सादिक अब्बास आबदी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो खुतबा जनाब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो खाना काबा की छत पे दिया था, वो खुतबा पेश करें। जनाब अल्लामा सादिक अब्बास आबदी। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अब्बास नैयर साहब। यकीनन हमारा आपका एक अरसे का साथ है, बल्कि बचपन का साथ। बचपन का साथ है, बेशक। ये ये जिक्र हुसैन का सदका है कि इंसान कहीं भी रहता है, ये जिक्र उसे जोड़ देता है। बेशक। ये आले मोहम्मद जो हैं वो जोड़ने वाले, बेशक। ये आले मोहम्मद वो हैं जो क़याम अमन के लिए काम करने वाले। बेशक। ये हज को उम्रे से तब्दील करना भी असल में अमन की अहमियत को उजागर करना था, सुभान अल्लाह। अमन की अहमियत को बयान करना। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का भी, जिसने ये मौका अता फरमाया कि हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करें कि जो अमूमन लोगों के सामने नहीं है या लोगों से पोशीदा। और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इस मंजिल पे ये कहूँगा कि आपके लिए खराज अकीदत है, खराज मोहब्बत है, खराज तहसीन है कि आपने ये सिलसिला शुरू किया। और इंशाअल्लाह नाज़रीन सामीन इससे मुस्तफ़ीज़ हों। जहाँ तक खुतबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़, ज़ाहिर है कि पहले तो हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझें, इसलिए कि जब तक शख्सियत समझ में नहीं आएगी
اس وقت تک پیغام سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور شخصیت کے لیے بہت کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام فرزند علی کا نام ہے، ثانی حیدر کا، اور جب ہم فرزند علی کہتے ہیں تو پھر یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی اس کے وارث کا نام حضرت عباس، جو علم تھا، جو کردار تھا، جو شجاعت تھی۔ اگر علی مشکل کشا ہے تو حضرت عباس باب الحوائج، اگر علی کے ذریعے مرادیں پوری ہوتی ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام باب مراد، اور اگر علی اپنے مقام پر شجاع کا نام تو پھر حضرت عباس کی شجاعت بھی دنیا اور تاریخ کے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام مجبور کیا گیا کہ آپ حج کو عمرے سے تبدیل کریں، یعنی امام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں اس مقام پر ٹھہرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ حرمت کعبہ مجروح ہوتی، اور جیسا کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ یزیدی لوگ تلواروں کو لیے ہوئے اپنے لباس میں چھپائے ہوئے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو مقام پر ہی شہید کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ امام علم امامت سے بھی جانتے تھے، حالات پہ بھی نگاہ رکھتے تھے۔ امام نے فیصلہ کیا کہ حرمت کعبہ مجروح نہ، قیام امن تباہ نہ، اور اس ارادے کے ساتھ امام نے حج کو عمرے سے تبدیل۔ یہ آج کی وہی تاریخ ہے کہ جب رسول کا نواسہ، خاتون محشر کا لخت جگر، کائنات کا امام، اور وہ امام جو خود وارث کعبہ ہے، وہ کعبے کو الوداع کہتا ہو، حج کو عمرے میں تبدیل کرتا، حدود مکہ سے باہر جا رہا۔ ایسے میں حضرت عباس علیہ السلام سقف کعبہ پر آئے، خانہ کعبہ کی چھت پر، اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد کرا۔ میں اس مقام پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس منزل میں عربی میں دو لفظ، ایک خطبہ ہے، ایک خطبہ۔ خطبہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں، خطبہ نصیحت کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں، بیان کو کہتے ہیں، تقریر کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سقف کعبہ پر آئے، خانہ کعبہ کی چھت پر بلند، اور خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد۔ اس خطبے کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ خطبہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور تھا۔ حد یہ ہے کہ علماء کرام کی اکثریت بھی غالباً اس سے واقف نہ تھی، یا یہ خطبہ ان کی دسترس تک نہیں تھا۔ سب سے پہلے مکتب ناصریہ جو آقائے ناصر ملت کا کتب خانہ ہے لکھنؤ، اس کے حوالے سے قم میں یہ خطبہ شائع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ خطبہ جو ہے لوگوں تک پہنچا، اور پھر مختلف علماء و ذاکرین نے اس خطبے کو اپنا موضوع سخن قرار دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے خطبے کا آغاز کیا۔ تہذیب نطق آل محمد یہ رہی کہ بات ذات کے حوالے سے ہو، بات کسی اور کے حوالے سے ہو، پیغام کسی کو دینا ہو، گفتگو کسی موضوع سخن کے حوالے سے ہو، آل محمد کی تہذیب نطق یہ ہے کہ آغاز ہمیشہ حمد الہی سے۔ سبحان اس لیے اللہ، حمد جو ہے وہ مقام شکر میں، بے اور شک، خود امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی حمد کی، یعنی جس نے الحمدللہ کہا، اس نے اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو یہ آل محمد کا تہذیب نطق ہے کہ جب بھی گفتگو ہوگی
تو آغاز حمد الہی سے۔ حضرت عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا، تمام تعریف ذات واجب کی کہ قدوم ابی، کہ جس نے ان کے بابا کے ولادت سے خانہ کعبہ کو عظمت عطا کی۔ اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب اور کہا تمام تعریف ذات واجب کی جس نے امام حسین علیہ السلام کی بابا یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے خانہ کعبہ کو شرف۔ ایک فقرے نے صبح قیامت تک بتلا دیا، حضرت عباس السلام کے سقف کعبہ پر اس ایک فقرے نے صبح قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ کعبے میں علی کی ولادت علی کی فضیلت کا نام نہیں ہے، کعبے کی فضیلت کا نام، خانہ کعبہ کی فضیلت کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے کعبے کو شرف عطا کی۔ اس سے پہلے کعبہ فقط ایک گھر کا نام، کعبہ فقط ایک مکان کا نام، کعبہ فقط ایک حجرے کا نام۔ علی کی ولادت نے کعبے کو قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، اے لعینوں، تم ایسے شخص کو کعبے سے روک رہے ہو کہ جو اس کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ کعبے کے قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی کعبے کے نزدیک نہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، اس کے اسرار و رموز اگر درمیان میں نہ ہوتے تو اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ تک جاتے، کعبہ خود چل کے حسین ابن علی تک آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ کعبہ خود چل کے حسین ابن علی تک آ جاتا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگ خانہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتا۔ ارشاد فرمایا حضرت عباس علیہ السلام نے کہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے اور حجر اسود امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتے۔ اس کے بعد یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس خطبے میں حمد الہی بھی ہے، اس خطبے میں عظمت کعبہ بھی ہے، سبحان اللہ، اس خطبے میں عظمت امامت بھی ہے، اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے، حجر اسود امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا اگر میرے آقا کے ارادے مشیت الہی کے تابع نہ ہوتے تو میں تم پر اس طرح جھپٹتا، اس طرح حملہ آور ہوتا جیسے عقاب جو ہے اڑتی ہوئی چڑیوں پر جھپٹتا۔ اگر میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے ارادے مشیت الہی کے تابع نہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو کہ جو بچپن سے ہی موت سے کھیلتے آ رہے ہیں، اور جو بچپن سے موت سے کھیلتے آ رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ وہ عالم شباب میں موت سے گھبراتے؟ یہ فقرے وہی کہہ سکتا تھا کہ جس کے بابا نے سر تاریخ یہ اعلان کیا کہ علی کے لیے محبوب ترین یہ ہے کہ موت علی سے ملاقات۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے ہوگی، موت علی سے ملاقات۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے رفقا کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو فدا کروں۔
اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ شرابی کون ہے اور مالک حوض کوثر کون؟ تم اتنا بھی غور نہیں کر سکتے کہ کس کا گھر نجاستوں کی آماجگاہ ہے اور کس کا گھر مرکز وحی و قرآن ہے؟ تم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ کس کے گھر میں نجاستیں ہیں اور کس کے گھر میں قرآن کی آیتیں ہیں؟ تم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ جس میں قریش مبتلا تھی۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے۔ ارشاد فرمایا کہ قریش اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ علی بن ابی طالب اس وقت موجود، اور پھر للکار کے کہا کہ تم امام حسین علیہ السلام کے قتل کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ عباس موجود، اور اس کے بعد کہا اللہ لعنت کرے تم پر تمہارے آباء و اجداد۔ کیا تو کہنا یہ حضرت عباس علیہ السلام کا جو انتہائی مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، لیکن اس مختصر اور جامع کی وہی کیفیت ہے جو سورہ کوثر کی کہ سورہ مختصر ہے، پیغام بہت واضح اور بہت وسیع۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ بھی مثل سورہ کوثر اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جیسے سورہ کوثر قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ، کیا کہنا اس کا پیغام بہت وسیع ہے۔ اگر پیغام اس کا وسیع نہ ہوتا تو خانہ کعبہ پر جب سورہ کوثر کو لکھ کر لگایا گیا تھا تو قریش اپنے اشعار کو اتار کر نہ لے جاتے۔ وہ قریش اپنے اشعار کو اسی لیے اتار کر لے گئے کہ وہ اس ایک سورے کا جواب نہ لا سکے، حالانکہ وہاں بلاغت بھی تھی، وہاں شاعری بھی تھی، وہ تو معاشرہ ہی وہ تھا کہ جو گفتگو ہی اشعار میں کرتا تھا۔ لیکن جب سورہ کوثر آئی تو ایک مختصر سورہ، مگر جانتے تھے کہ سورہ مختصر ہے، پیغام وسیع ہے۔ ایسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ انتہائی مختصر ہے مگر انتہائی جامع اور انتہائی مقام پر وسیع ترین پیغام کی منزل رکھتا ہے۔ بسم اللہ، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ سب سے پہلے خطبے کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ کی آیت کے بعد حمد الہی سے۔ سب سے پہلا پیغام جو ہے اس خطبے میں حمد کا، کہ اگر اللہ کی حمد انسان کا شعور بن جائے تو پھر اس قسم کے حالات ہی پیدا نہیں ہو سکتے کہ جہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ اور یہی آل محمد کا طریقہ ہے، یہی جو میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ آل محمد کے یہاں تہذیب نطقی یہ رہی ہے کہ آغاز جو ہے حمد الہی۔ پھر اس آغاز کے بعد سب سے پہلے فضیلت آل محمد کو بیان، یہ ارشاد فرما کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے کعبے کو شرف بخشا۔ گویا ایک بات سمجھا دی کہ علی کے بغیر، آل محمد کے بغیر کعبے کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کعبہ آل محمد کے ساتھ، اور جب فضیلت کعبہ آل محمد کے ساتھ ہے تو آل محمد کو چھوڑ کر کوئی عظمت کعبہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ایک پیغام گویا اس کے اندر موجود، کوئی بھی آل محمد کو چھوڑ کر عظمت کعبہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ کہنا کہ اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ تک آتے، اگر مشیت الہی درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ خود چل کے حسین تک آتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت امامت کو بیان کیا، اختیار امامت کو بیان کیا، اور یہ بتلایا کہ دنیا کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک آئے،
काबे के लिए फजीलत यह है कि वाले मोहम्मद तक। तो ये दूसरी बात थी जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अज़मत आले मोहम्मद के हवाले से, अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से असल में बतलाना ये चाहते थे कि इस मुख्तसर से खुतबे ही की बुनियाद पर अगर तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को समझ लो तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे न। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़मत को बयान किया कि अगर मशीयत इलाही दरमियान में ना होती तो काबा खुद चल के इमाम हुसैन तक पहुंचा। ये वो अज़मत थी कि जिसको बयान करके दुनिया को पैगाम दे दी। अगर तुम इस एक अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ लो कि वो काबा जिसकी जानिब तुम सजदा कर रहे हो, वो काबा जिसका तुम तवाफ कर रहे हो, वो काबा जो तुम्हारे लिए मरकज़ है, वो काबा जिसकी जानिब तुम्हारे सरों को झुकाया गया, वो काबा जिसकी जानिब रुख करके तुम ज़ाते वाजिब की बारगाह में अदाए नमाज की मंजिल पे आती, वो काबा अगर मशीयत इलाही दरमियान में न होती तो इमाम हुसैन तक खुद चल के आ जाता। ये गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस अज़मत को बयान किया है कि अगर दुनिया फ़कत इस एक अज़मत को समझ लेती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ना। इतनी तफसील के बावजूद एक तशनगी सी बाकी है इसमें कि खुतबा अभी भी अधूरा है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सारे रंग हैं इस खुतबे के मुतालिक। मौजूद नाज़रीन, हमारे दरमियान जनाब शेर अब्बास अली साहब हैं और दुनिया ने सैकड़ों मरतबा सुना है आपका कलाम कि दास्तान शुजाअत में दारन। शेर अब्बास भाई से सुनते हैं हम इस कलाम को दोबारा से अपने मखसूस अंदाज में, पुरजोश अंदाज में, जिस तरह से ये दिल की गहराइयों के साथ कलाम पढ़ते हैं वो सुनने वाला रुक जाता है और कहता है कि क्या खूबसूरत कलामत और खूबसूरत अंदाज में अदा किया है। जनाब शेर अब्बास अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं बहुत ही नहायत मशकूर हूँ, मुतशक्किर हूँ सैयद अब्बास का कि जिन्होंने इस पाक बज़्म में मुझे शरीक किया और जिसका मौजू ही वफ़ाए अब्बास हो। तो फिर मौला अब्बास के कलाम से मौला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। तो मैं तमाम टाइम टीवी और बिलखुसूस आपकी तमाम टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पाक बज़्म में मुझे शरीक किया और जिक्र करने का मौका दिया। तो इंशाल्लाह एक दो कलाम तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा जो मुझे फरमाइश भी है और मुझे पढ़ने भी हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक मिसरा सुनाऊं मौला अब्बास की शान का। और आज आगाज भी मौला अब्बास का है। तो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वफा लिखने से पहले वफा की इंतहा लिखने से पहले अलम लिखना अलम लिखना वफा लिखने से पहले वफा की इंतहा लिखने से पहले कलम का सर कलम करना पड़ेगा। कलम का सर कलम करना पड़ेगा। यज़ीदे बे हया लिखने से पहले
قلم تو خود کی جنت لکھ چکا تھا، کیا کہنے، تو خود کی جنت لکھ چکا تھا، فرشتوں کا لکھا لکھنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفا کی انتہا لکھنے سے پہلے، اور یہ قابل سماعت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جی بسم اللہ۔ قلم ہو باوضو آب وفا سے، قلم ہو باوضو آب وفا سے، سکینہ کا واہ واہ واہ، سکینہ کا چچا لکھنے سے پہلے، کیا کہہ رہے ہیں، چچا لکھنے کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 سے واہ۔ پہلے، وفا کی انتہا لکھنے سے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد۔ وعلی محمد۔ اور جس کلام کے لیے آپ نے مجھے فرمائش کی، جی اسی کے دوسرے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ عطا اگر کیجیے۔ بسم اللہ۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ہائے ہائے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، کیا کہنے، علی کے 18 ہی بیٹے علی، علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں عالمدار ہائے ہائے۔ عباس پھر عباس بھائی اگر اس وقت آپ کی سنگت آپ کے ساتھ ہوتی تو اس کلام کا تو عروج پہنچی ہوتی۔ واہ 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 واہ، جی دانی گڈو آج اتفاق سے میرے ساتھ ایک دو بچے ہیں، وہ بھی ماشاء میرے ساتھ پڑھ اللہ لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان کیا کہنے، درود پایا، واہ واہ واہ۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، علی کے کیا کہنے، 18 ہی بیٹے علی ہے، علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں کیا علمدار بات ہے، واہ واہ عباس واہ۔ ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی کیا حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی رہبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی رہبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار یاد ہے ہے، واہ واہ۔ مصطفیٰ۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں ظاہر سبھی مسائل ہیں، وائی فائی کا اور لائٹ کا جانا۔ شیر عباس علی کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے داستان شجاعت میں۔ اب کہ جناب ہم بہت کمی محسوس کر رہے ہیں ان کی، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں، اور جناب علامہ صادق عباس آبدی صاحب سے گزارش ہے میری کہ وہ خطبہ جناب حضرت عباس کی گفتگو کریں۔ جناب علامہ صادق عباس آبدی صاحب۔ جی میں یہ اثر کر رہا تھا کہ ایک تو آغاز ہوا حمدللہ، دوسرے سب سے بڑی جو چیز سوچنے کی وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا،
سقف کعبہ پہ یہ خطبہ دیا۔ اس سے پہلے میں تاریخ میں ذرا سا پیچھے جاتا تاکہ یہ سقف کعبہ پر جو خطبہ دیا اس سے امیر المومنین کا جو فقرہ ہے اس کی روشنی میں سے دیکھا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسی خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا بت شکنی کے لیے، بتوں کے توڑنے کے لیے، تو حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش مبارک پہ سوار ہوئے بتوں کے توڑنے کی۔ اب ترتیب یہ ہے کہ فرش کعبہ پر، یہ ذہن میں رہے گا، سقف کعبہ پر حضرت عباس اسلام کا یہ خطبہ ہے۔ ترتیب یہ ہے، پیچھے کی تاریخ سے آپ فتح مکہ کی تاریخ سے آگے بڑھیں۔ فرش کعبہ پر فتح مکہ کے موقع پہ، کچھ شکنی کے موقع پہ فرش کعبہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک، دوش پیغمبر پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پائے مبارک، امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر خانہ کعبہ کی چھت، اور آج سن 60 ہجری میں 8 ذی الحجہ اس خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس اسلام کے قدم۔ اب یہ فتح مکہ کی تاریخ سے آج تک کی تاریخ کو ذرا سا ملا کے دیکھیں تو امیر المومنین کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا جو آپ نے اس موقع پہ ارشاد کیا۔ اسے بھی میں عرض کرتا، ترتیب کو سمجھ لیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ، شکنی کے موقع پہ فرش کعبہ پر پیغمبر کے قدم، دوش پیغمبر پر علی کے قدم، علی کے سر پہ سقف کعبہ، کعبے کی چھت، اور آج سقف کعبہ پر، کعبے کی چھت پر حضرت عباس اسلام کے قدم۔ اب جو رسول نے پوچھا تھا کہ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو، ارشاد فرمایا اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو عرش کو چھو۔ یہ فقرہ کیوں کہا، رسول نے کیوں پوچھا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مجھے سمجھ میں اسی وقت آیا جب سقف کعبہ پر حضرت عباس علیہ السلام کے قدم آئے، تب سمجھ میں آیا کہ اگر اس وقت امیر المومنین یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اللہ کے رسول اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں، ساتھ سقف کعبہ پر حضرت عباس اسلام کے قدم آنے کے بعد تاریخ کے فضائل میں ایک قرام اور ایک ہلچل برپا ہو جاتی۔ کیا کہہ رہے، یہ جملہ کہہ کے کہ اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں، عظمت امامت کی لاج رکھی، اس لیے کہ علی جانتے تھے ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت عباس اسلام سقف کعبہ پر آ کے خطبہ دیں گے۔ تو ایک تو نقطہ اس کا یہ، دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ تم اسے موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلتا ہے، اور جو موت سے بچپن سے کھیلتا آیا ہو وہ عالم شباب میں موت سے کیوں گھبرا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا وہی کر سکتا ہے جس کے بابا نے سر تاریخ اعلان کیا کہ علی کوئی بات کی پرواہ نہیں کہ موت علی سے ملاقات کرے یا علی موت سے ملاقات، اس لیے کہ ہر خوف کی بنیاد ایک ہی خوف، اور وہ ہے موت کا خوف۔ کیا کہنے، حضرت اسلام کے اس فقرے کو سمجھ لیں کہ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو کہ جو بچپن سے موت سے کھیلتے آ رہے ہیں، کیا کہنے، عالم شباب میں موت سے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ بتلانا یہ تھا کہ ہر خوف کی بنیاد ہے موت کا خوف، آگ کا خوف نہیں ہے، اصل میں مر جانے کا خوف، کیا کہنے، طوفانوں کا خوف نہیں ہے، اصل میں مر جانے کا خوف، ہتھیاروں کا خوف نہیں ہے، مر جانے کا خوف، تلواروں کا خوف نہیں ہے، مر جانے کا خوف ہے، لشکر کی کثرت کا خوف نہیں ہے، مر جانے کا خوف ہے، ڈوبنے کا خوف نہیں ہے، اصل میں مر جانے کا خوف، بھوک کا خوف نہیں ہے، مر جانے کا خوف ہے۔ تو جتنے خوف ہیں
ان سب کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے موت کا خوف. کیا کہنے, واہ, اور موت کے خوف کی بنیاد ہے زندگی کا خاتمہ. کیا کہنے, یعنی انسان مرنا نہیں چاہتا. اب موت کے خوف سے ایک ہی چیز نجات دے گی کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کے زندہ رہنے کا یقین دلا دیا. کیا کہیں, اس یقین دلانے کے لیے کہا تھا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا واہ 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 واہ, اور واہ شہید واہ واہ واہ, حیات باقی ہے. حضرت عباس اسلام نے بتلا دیا کہ جس کی محبت سے مرنے کے بعد تمہاری زندگی باقی ہے اسے خود موت سے خوف کیسے آئے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ تم اسے موت سے ڈرانا چاہتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتا ہے. پھر اس کے بعد اپنی فداکاری کا, اپنے جان کے نذر کرنے کے ارادے کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ میں نے اپنے رفقا کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان. پھر حضرت عباس السلام نے تاریخ کو دو کردار دکھا دیا, یہ کہہ کے کہ وائے ہو تم پر, تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اور اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ شرابی کون ہے اور حوض کوثر کا مالک. یعنی یہ بتلا یہ رہے ہیں کہ آج حسین کے مقابل پر جو آنے والے ہیں وہ بظاہر صورت انسانی رکھتے ہوں, لیکن آج یہ ٹکراؤ جو ہے کردار کا بد کرداری سے. کیا کہنے, واہ. اس لیے کہا کہ تم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ شرابی کون ہے اور حوض کوثر کا مالک کون ہے, کس کا گھر نجاستوں کی مواجگاہ ہے, کس کے گھر میں قرآن اور آیات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے. اور پھر وہ عزم جس کا حوالہ اس واقعے سے دیا کہ جہاں قریش یہ چاہتے ہیں کہ رسول کو قتل کر دیں, اور پھر قریش کی امیر المومنین کے وجود کی وجہ سے اپنے مقاصد میں ناکامی کو بیان کیا کہ علی کیونکہ موجود تھے اس لیے رسول پر آنچ نہیں آ سکتی. یہ کہہ کے صبح قیامت تک یہ بتلا دیا کہ وارث زور علی کو پہچانو. جب علی کے ہوتے ہوئے رسول پہ حرف نہیں آ سکتا, عباس کے ہوتے ہوئے حسین پہ حرف کیسے آئے. اور اس بات کو حضرت عباس نے ثابت کی, دکھلایا, اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک حضرت عباس علیہ السلام موجود رہے اس وقت تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حسین ابن علی کی جانب ترچھی نگاہ سے دیکھ سکے. سبحان اللہ. لیکن جب حضرت عباس علیہ السلام نہ رہے تو پھر ایک حضرت عباس علیہ السلام ہی نہیں بلکہ شہزادی کے فطرے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب رخصت آخر کی منزل پہ آئے ہیں تو نہ حضرت علی اکبر کی رخصت پر کہا یہ فطرہ, نہ حضرت قاسم کی رخصت پہ جملہ کہا. حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت پہ بھی شہزادی کونین نے یہ فطرے نہیں کہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی رخصت پہ کہے کہ عباس زینب کو یقین ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عباس بھروسے کا نام, عباس اعتماد کا نام, عباس قوت کا نام, عباس شجاعت کا نام, عباس حصار کا نام, اور یہی عباس دشمن کے لیے رعب کا نام, دبدبے کا نام, جلالت کا نام. دل دہل جاتے ہیں اب بھی نام سے عباس کی, دل دہل جاتے ہیں اب بھی نام سے عباس کے. سو رہا ہے شیر لیکن دبدبا بیدار. کیا کہنے, سو رہا ہے شیر لیکن دبدبا بیدار ہے. تو آخری فکرہ ہو اس خطبے کا یا وہ آغاز کی منزل کہ جہاں حضرت عباس السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ امام حسین السلام کعبے کی جانب جاتے, کعبہ خود چل کے امام حسین سے پہنچ جاتا, یا وہ فقرہ کہ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت سے کعبے کو شرف بخشا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ کہا میں نے خدایا وہ تو تیرا خاص بندہ تھا,
अपने घर को इब्राहिम का रोजा बना देता। जवाब आया, अली की आरजू काबे को थी, वरना विलादत जिस जगह होती वहीं काबा बना देता। क्या कहने वाला। आगाज करबला की मंजिल में 8 ज़िलहिज को ये हजरत अब्बास सलाम का खुतबा और फिर शहजादी ज़ैनब के खुतबे के साथ ये करबला मुकम्मल होती। मालूम ये हुआ कि करबला का सफर जो है अब्बास के खुतबे से शहजादी ज़ैनब के खुतबे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें। हमारे दरम्यान शेर अब्बास अली भाई मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दास्तान शुजात जनाब हज़रत अब्बास का इनका बहुत खूबसूरत कलाम है उसको पेश करें। जनाब। दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। अली के 18 बेटे अली है, अली के 18 बेटे अली, पर सभी में अलमदार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में, इनके लहजे में हाशम के हशमत भी है, इनके तेवर में हमजा की गैबत भी है, इनके तेवर में हमजा की गैबत भी है। हर अदाए की इमरान का है, इनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है। प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, और हसनैन का प्यार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदारेन में, नखले अज़मत का शीरी सबर है यही, इस्मतों के सदफ के गोहर है यही, इस्मतों के सदफ के गोहर है यही, नूर की सिदरत मुंतहा है यही, हाशमी आसमां के कमर है यही, जिनके साए में अकबर भी पलते रहे, जिनके साए में अकबर भी पलते रहे, हुस्न का मीनार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदारेन में। और बस भाई ये आप समातों की नजर कर रहा हूँ, अता कीजिए। जो मिसदाक है वो भी गाजी के आने के मुश्ताक है, वो भी गाजी के आने के मुश्ताक है। अर्श से फर्श तक इनकी जागीर है, सारी मखलूक इनकी गदागीर है। जो अली की शुजात का वारिस भी है, जो अली की शुजात का वारिस भी है, जो अली की शुजात का वारिस भी है, ऐसा आला जमींदार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में।